ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے اور راست دلوں کے لیے خوشی۔ آئے صادقوں، خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ آج پھر مجھے یہ خوشی نصیب ہو رہی ہے کہ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں کا میں خیر مقدم کروں، آپ کو سلام کروں، آپ کے لیے دعا کروں، آپ کے لیے خدا کا شکر کروں، کیونکہ آپ جو اس کا کلام سنتے ہیں اس کے دل میں آپ کے لیے بڑے پیارے پیارے ارادے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو جھولی اتنی بھر دینا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے۔ وہ دیتا ہے سبھی کچھ دیتا ہے، طرح طرح کی دولت ہے جو اس نے لوگوں کو دی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں جنہیں لوگ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، لیکن مبارک وہ ہیں جن کی زندگی میں خدا کی برکتوں کو دیکھ کر لوگ خدا کی تمجید کرتے اور بڑائی کرتے ہیں۔ آپ اس کی بڑائی کرتے ہیں؟ ضرور کرتے ہوں گے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے، خاص طور پر جن بھائی بہنوں نے مجھے فون کیا، ہمت بڑھائی، میرے ساتھ دعا کی۔ اگر آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کی شکر گزاری ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بات یہ پہنچ جائے کہ میں سچ مچ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں جو اس خدمت میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، یہ آپ کی خدمت ہے، کیونکہ جو باتیں خدا نے کہی ہیں وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، وہ تو سب کا حصہ ہے۔ جو بھی کوئی اچھی بات کسی کو بتاتا ہے اس کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے، خدا کا شکر کرنا چاہیے ان کے لیے۔ میں آپ سب کے لیے جو کسی بھی ڈھنگ سے، کسی بھی طریقے سے خدا کی یاد دلاتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ رہیں، نفرت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ جو ایسی تعلیم دیتے ہیں خدا سنتا ہے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس بات کے لیے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، اچھے کاموں میں لگے رہنا چاہیے۔ مشکل کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دولت سب سے زیادہ بڑی برکت ہے خدا کی، دولت سب سے بڑی طاقت ہے انسان کے لیے، اور پھر اس کے لیے انسان اتنی کوشش کرتا ہے، ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ اسے پھر ہوش نہیں رہتی۔ دیکھو خدا کے کلام میں اس کے لیے بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ کہا گیا دولت کے بارے میں۔ خدا یسوع مسیح کی تعلیم اگر آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے دولت کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کیا کچھ کہا ہے۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ دولت بری چیز ہے،
کیونکہ خدا کے جتنے لوگوں کا نبیوں کا ذکر ہے، داؤد نبی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، خدا نے اسے تخت بخش دیا تھا، بہت دولت مند تھا۔ خدا کا بندہ ایوب بہت دولت مند تھا۔ خدا کا بندہ ابراہیم بہت دولت مند تھا۔ خدا نے جسے بلایا ہے تو اسے محتاج نہیں بنایا، محتاج وہ خدا کے تھے۔ اور یہ بات سچ ہے، اسے اپنے دل پر لکھ لو۔ مبارک ہیں وہ جو اس کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہوں گے۔ جو اس کے محتاج ہیں، جو جانتے ہیں کہ مالک وہ ہے اور میں محتاج ہوں، قدم قدم پر، ہر لمحہ، ہر سانس میں اس کا محتاج ہوں، وہ مبارک ہیں، وہ ہیں صحیح طور پر مالدار۔ تو دولت کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے، لیکن یہ بھی ہم کو چیتاونی دی گئی ہے، ہم کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ کہیں یہ دولت تمہیں خدا سے دور نہ کر دے۔ خدا تو دیتا ہے، دیتا ہے، لیکن ہم داتا کو بھول جاتے ہیں، یہ مشکل کی بات ہے۔ یہاں لکھا ہے مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو۔ یہ کتاب ہے امثال کی، ایک بہت بڑے دولت مند نے لکھی ہے یہ کتاب، سلیمان بادشاہ۔ خدا کا بندہ سلیمان بہت دولت مند تھا، وہ لکھ رہا ہے مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، محنت کر، خدا پہ بھروسہ رکھ، پریشان نہ ہو، اتنا پریشان نہ ہو کہ تجھے اٹھنے بیٹھنے کے لیے چین نہ ہو، بستر ہو لیکن سو نہ سکے، کھانا ہو لیکن کھا نہ سکے، گھر ہو، خاندان ہو، لیکن تو سب سے الگ ہو، اتنا پریشان نہ ہو۔ مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے باز آ، اتنا چالاک نہ بن، اتنا ہوشیار نہ بن، اس ہوشیاری سے بھائی تو باز آ، ہٹ جا اس رستے سے۔ اس قسم کی تیری ہوشیاری جو ہے، اس قسم کی جو دانش مندی ہے تیری، یہ تجھے دکھ دے گی، یہ بتایا گیا۔ کیونکہ خدا جب دولت دیتا تو اس کے لیے یہ کہا ہے، اسی خدا کے بندے نے۔ یہ امثال کی کتاب پہلے میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو، 23واں باب اور اس کی 4 آیت تھی، اور اب یہ دوسرا حوالہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ ہے امثال کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 4 آیت۔ دولت اور عزت اور حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہیں۔ جس آدمی کی زندگی میں خدا کا خوف ہوگا، خدا کا ڈر ہوگا، اور وہ فروتن ہوگا، حلیم ہوگا، خاکسار ہوگا، جو خاکسار ہے خدا کے حضور، نمر ہے، اس کو یہ 3 برکتیں خدا دیتا ہے، دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اور حیات، زندگی دیتا ہے۔ کیونکہ زندگی اگر ایسی ہے کہ جس میں پریشانی ہے، ہر وقت پریشانی ہے، نہ کھانے کا وقت ہے، نہ سونے کا وقت ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا وقت ہے، ہر وقت چڑچڑا ہے آدمی، پاگل ہوا ہے، تو یہ کوئی خدا کی برکت نہیں ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس کی دھن میں انسان خدا سے دور ہو گیا ہے۔ کیونکہ خدا جب دولت دے گا تو اس کے ساتھ عزت دے گا، صحیح طور پر لوگ عزت کریں گے، کیونکہ یہ دولت مند خدا کی عزت کرتا ہے، اس لیے خدا اس کو عزت بخشتا ہے۔ اور لکھا ہے اس کو حیات، حیات کہتے ہیں زندگی کو، صحیح جیون، اچھا جیون اس کو ملے گا، یہ خدا کی طرف سے دعات ہے۔ اسی کے لیے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا زبور کی کتاب میں سے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے، راست دلوں کے لیے خوشی، آئے صادقوں خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ دیکھو، نہ جانے کہ آپ کچھ ہم بوتے ہیں، جیسے فصل جب ہوتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ یہ اچھی ہوئی ہے کہ بری ہوئی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بویا ہے، اپنی محنت بوئی ہے، اپنی عقل بوئی ہے، سبھی کچھ بوتے رہے، لگاتے رہے، صرف کرتے رہے، ساری زندگی لگا دی ہے، بو دی ہے، فصل کیا ہوا؟ یہاں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نور بو دیا گیا، خدا نے نور بو دیا ان کے لیے،
خدا نے ان کے لیے روشنی بو دی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جب فصل کاٹنے کا وقت آئے گا تو اندھیرا ہوگا کہ آپ کہاں جائیں, کچھ دکھائی نہیں دے رہا. کچھ ایسے بھی دولت مند ہیں جنہوں نے سب کچھ اپنے آپ ہی بویا ہے, خدا کو اپنی زندگی میں کوئی موقع نہیں دیا. جو حلیم ہے, جو فروتن ہے, جو خاکسار ہے, جو اس سے ڈرتا ہے, اس کی زندگی میں خدا روشنی بوتا ہے, اس کی فصل ہوتی ہے, وہ بڑھتی ہے. ایک دانہ بوتے ہیں تو دیکھو کتنے دانے نکل آتے ہیں. ایک خوشی سے خوشیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے جس کی زندگی میں خدا کچھ بو رہا ہو. اور پھر لکھا ہے دوسری چیز, خدا دلوں میں خوشی بو دیتا ہے. ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں, مرتے ہیں اس کے لیے, خریدتے ہیں خوشیاں. کچھ ایسے مبارک لوگ ہیں جن کی زندگی میں خدا خوشی انڈھیل دیتا, بو دیتا ہے. پھر جب وہ فصل اگے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لکھا خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو. اس فصل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے, ورنہ یہ حال ہو سکتا ہے انسان کا. یسایہ نبی کی کتاب میں دیکھیے, چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا. خدا کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں, لیکن یہ کہ خدا نجات دیتا ہے. اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا نجات دیتا ہے, دے دیتا ہے بخشش کے طور پہ, ہمیں یہی مل سکتی ہے, اس کا یقین ہو سکتا ہے, تو پھر آپ انجیل پڑھیں, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یہی کہا ہے, میں نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. تو وہ کہہ رہا چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا, بھول گیا, اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا. اس سے بھول گیا جس کی وجہ سے تجھے طاقت ملی ہے, تیرے اندر شکتی ہے, کسی قسم کی بھی کیوں نہ ہو, یہ تو اس کی دی ہوئی ہے. تو ہوتا کیا ہے, اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب قلمیں اس میں جماتا ہے. یہ کسی کھیت کسان کی بات ہو رہی ہے. خوبصورت پودے, عجیب قسم کی قلمیں لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے, اس کی چاروں طرف باڑ بنا دیتا ہے تاکہ جانور نہ آ کے اسے برباد کر دے. اس کی حفاظت کرتا ہے, جو کچھ تو نے کیا ہے, جو کچھ بویا ہے, اس کی تو رکشا کرنے کا بندوبست کرتا ہے. صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں, بڑا اچھا لگتا دیکھ کے, پھول کھلے, بڑی زبردست فصل ہوگی اب کی دفعہ, بہت خوش ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, اس کا حاصل جو کچھ اس سے پیدا ہوگا فصل سے, دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیچ ہے. جب تیرے اوپر دکھ اور مصیبت آئے گا, وہ جو تو نے فصل بوئی تھی اور جو کچھ تو نے کاٹا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا, وہ کام نہیں آئے گا. کتنی بڑی نراشا ہے, کتنا دکھ کی بات ہے یہ, افسوس کی بات کہ اتنی محنت کرنے کے بعد انسان جب مڑ کے دیکھے, ضرورت کے وقت کہہ کہ بھئی یہ چیز میرے کام آئے گی, تو پتہ لگے گا یہ تو کسی کام کی نہیں, اس مصیبت میں تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا, اب کہاں جاؤں. وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کر دیا, بھول گیا. تجھے یاد نہیں رہا کہ کوئی اور ہے جو تجھے دے رہا ہے. ہر ایک اچھی بخشش, ہر ایک کامل انعام اوپر سے ہے, وہ دیتا ہے, وہ دیتا ہے, داتا وہ ہے. خدا یسوع مسیح نے ایک کہانی سنائی تھی ایک دولت مند کی. کبھی بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ دولت بری چیز ہے. دولت تو خدا کی بخشش ہے. دولت اور عزت اور حیات, یہ تین چیزیں خدا دیتا ہے. جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو اس کے حضور نمر ہیں, فروتن ہیں, خاکسار ہیں. خاکسار کے پاس خزانے ہوتے ہیں. جو خاکسار ہے وہی خزانوں کا مالک ہے. اس کے پاس خزانہ ہے دولت کا, اس کے پاس خزانہ ہے عزت کا, اس کے پاس خزانہ ہے اس کی بخشی ہوئی زندگی کا. یہ تو خدا دیتا ہے. لیکن اگر یہ چیز شکر گزاری پیدا کرنے کے بجائے انسان کو خدا سے دور کر دے, تو ایسی دولت سے خدا بچائے. مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں, جو اس کے محتاج ہیں. یہ غربت اچھی ہے دولت سے. کوئی سنتا ہو تو سن لے, کسی وقت یہ بات کام آ جائے گی, یاد آئے گی. خداوند یسوع مسیح نے ایک کہانی سنائی تھی تاکہ سمجھ میں آ جائے.
مثال کے طور پر یہ سنائی تھی اور کہا تھا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ لالچ کی وجہ سے لالچ ہوتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، ہوتا یہ کہ جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، یہ لالچ کا نتیجہ۔ لالچ کر کے کچھ ملتا نہیں ہے، لالچ کرنے کے پاس جو پلے ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ملے گی خوشی، وہ مل تو جاتی ہے لیکن مصیبت پیدا کرتی ہے۔ لکھا خدا نے ان کی مراد تو پوری کر دی لیکن ان کی جان کو سکھا دیا۔ مانگ لو، پھر مروڑو خدا کا ہاتھ جتنا مرضی، زبردستی کرو، چھین لو، اور پھر دیکھو کیا کچھ چلا جائے گا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ اس نے ایک تمثیل کہی، ایک کہانی سنائی۔ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا مال اور اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا آئے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا آئے نادان، مورکھ، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ تیرا۔ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ دیکھو اس آدمی کی زندگی میں کتنی کثرت ہے، کتنی بہتات ہے، اتنی زیادہ فصل ہوئی ہے، اتنا زیادہ اس کے پاس ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کمی نہیں۔ اب تو وہ کہہ رہا بہت برسوں کے لیے میرے پاس ہو گیا، اب کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں چین کر سکوں گا، چین سے رہوں گا اور کھاؤں پیوں گا، عیش کروں گا اور خوش رہوں گا کیونکہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اس لیے چین بھی ہوگا، کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی اور خوشی ہی خوشی ہوگی۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، خداوند اس کو کہہ رہا ہے نادان۔ یہ کتنی بڑی نادانی ہے۔ تو سوچ رہا چونکہ یہ سب کچھ تیرے پاس ہے اس لیے تیرے گھر میں چین ہوگا؟ ان کے گھر میں بہت دولت ہے، چین ہے، وہاں پیار ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، بے فکری سے سوتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں۔ چین نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ کھا سکتے ہیں، عیش کر سکتے ہیں، چیزیں سامنے ہوتی ہیں، کھا نہیں سکتے۔ سب کچھ دے رکھا ہے لیکن پھر بھی بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہ بیٹھ کے چین سے دیکھیں، خوش ہوں، ایسا نہیں ہے۔ خوش ہوں گے وہ؟ نہیں، خوشی نہیں ہوگی۔ یہ چھین لیا، لالچ نے دیا کچھ نہیں، جو تھا وہ بھی لے لیا، چین بھی گئی، کھانے پینے کے جو خوشی ہو سکتی تھی وہ بھی گئی، کسی چیز کی خوشی نہیں گھر میں۔ کیا کریں پھر؟ اس آدمی کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس آدمی کی زندگی میں شکر گزاری کی کمی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ ہم نے دیکھا تھا زبور میں لکھا تاکہ خدا نے نور بو دیا ہے، خوشی بو دی ہے تاکہ شکر گزاری پیدا ہو، شکر گزاری پیدا ہو۔ اس کے آدمی کی زندگی میں کوئی شکر گزاری نہیں ہے، ذکر ہی نہیں خدا کا۔ آپ نے سنا، آپ نے کہیں وہ ذکر کرتا خدا کا؟ خدا کا نام تک نہیں ہے اس میں، اس کہانی میں۔ وہ صرف اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، میری فصل دیکھو، میرے پاس کتنا ہے، یہ جو مکان میرے ہیں، میں عیش کروں گا۔ میں اپنی جان سے بات کر کے کہہ رہا ہوں خوش رہ، تیرے پاس بہت کچھ ہے، کھا پی، خوش رہ۔ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، خدا سے بات نہیں کر رہا، نہ انسان سے بات کر رہا ہے،
نہ خدا کے ساتھ تعلق ہے نہ کسی اور کے ساتھ تعلق ہے. اس کی زندگی میں سب سے خوفناک بات پیدا ہو گئی ہے کہ سوائے اپنے اور وہ کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. نہ خدا کے بارے میں سوچ سکتا ہے نہ کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہے. خود انکاری تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, غریبوں میں دیکھی گئی ہے. مجھے بہت موقع ملتا تھا غریبوں کے گھر جائیں, ان کے بیچاروں کے تھوڑا سا تو ہوتا اس میں سے بھی دینا چاہتے, نہیں ہوتا تو پتی کسی پڑوسی سے مانگ لاتے کہ جی پتی ہے نہیں, ذرا دینا, ہمارے گھر مہمان آیا. بیچارے کرنا چاہتے. خود انکاری ان کے اندر ہوتی ہے, اپنا کاٹ کے پیٹ کسی اور کو دینا. اس کے پاس جگہ نہیں ہے. کیا وہاں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے ضرورت تھی؟ اسے نہ تو خدا نظر آیا اور نہ یہ نظر آیا کہ خدا کی مخلوق میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر کھانا نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بچوں کے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے, وہ پڑھ نہیں سکتے, جا نہیں سکتے, بیمار پڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی کچھ کرنے کو تیار, اپنے لیے بس اپنے لیے جینا ہے. یہ تو کوئی دولت نہیں ہوئی. تو اس آدمی کے اندر خدا کی شکر گزاری نہیں ہے, خود انکاری نہیں ہے, اور دیکھو کوئی تیاری نہیں ہے اس کی, کوئی تیاری نہیں. اسی لیے خدا اس کو کہتا ہے نادان, تیری کوئی تیاری نہیں ہے, تجھے معلوم نہیں کہ آج تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی. مجھے نہیں معلوم بھائی آپ کی کیا تیاری ہے. شاید کوئی سن کے کہے گا یہ بھی کوئی بات, اچھی بات کرنی چاہیے, کوئی زندگی کی بات کرو, کوئی اچھی بات کرو. ارے سچ ہے یہ. اگر کسی انسان کی زندگی میں اپنے وقت کی تیاری ہے, خدا کی شکر گزاری ہے اور دوسروں کے لیے ذمہ داری ہے, وہ ہے انسان خوش. وہ ہے جس کی زندگی میں خدا نے خوشی بو دی ہے, جس کے لیے نور بو دیا ہے, روشنی بو دی ہے کہ جب اس کی آنکھ کھلے گی تو اسے روشنی دکھائی دے گی اور وہ پہچان لے گا کہ جس کے گھر میں آیا ہوں وہ تو میرا باپ ہے. اس کے لیے کسی کو بعد میں دعا نہیں کرنی پڑے گی کہ اس کی روح کو خدا تو آرام دے. کسی کی دعا کا محتاج نہیں ہوگا وہ. خدا یسوع مسیح نے اتنی پیاری بات کہی ہے, اتنی تسلی کی بات کہی ہے. یہ کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. وہ تو جگہ تیار کیے بیٹھا ہے. سوال یہ ہے کہ میں تیار ہوں؟ اس نے تو جگہ تیار کر دی ہے, میں تیار ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زندگی کے اندر ناشکر گزاری ہے اور سوائے لالچ کے اور کچھ نہیں ہے, اور میں اپنی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہوں, یہ میرا ہے, یہ میرا پیسہ ہے, یہ میری چیزیں ہیں. اچھا ہو کہ اگر کوئی جاگ جائے, ہوش میں آ جائے اور کہے میں کیا سوچ رہی تھی, میں کیا سوچتا رہتا ہوں. خداوند یسوع خدا کا پیار ہے جو بڑے پیار سے آواز دیتا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ تم فکر کر کے ایک عمر میں ذرا سا ایک لمحہ بھی نہیں بڑھا سکتے. کل کے لیے کیا فکر کرتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو؟ کیا تم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے جس نے کہا ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ پیارے بھائی, اس کے ہاتھ سے لو تاکہ اس کے نام کا شکر کر سکو. وہ ایسا ہی چاہتا ہے, آپ ایسا ہی کریں. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے ایک سچائی پیش کر رہا ہوں. آپ کا دل جانتا ہے اس بات کو, آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب سچ ہے.
پریشانی یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم سچ کہتے ہیں ہمارا دل انہیں نہیں مانتا. عقل کہتی ہے سچ ہے، دل نہیں مانتا. دل کا کیا علاج کریں؟ کیسے یقین آئے خدا پر؟ اگر کسی ایک شخص کو یقین آ جائے تو اس کے سارے گھر پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، پھر رشتہ داروں پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، پھر تمام دنیا ایک خاندان بن گئی ہے اب، اور وہ ایسا خاندان ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں قومیں. سبب یہی ہے کہ ہم خدا سے نہیں ڈرتے. خدا کو زندگی میں سے نکال دیا ہے، اپنے لیے جینا مانگتے ہیں، اور اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے اگر کسی دوسری قوم کو برباد کرنا پڑ جائے تو اسے برا نہیں سمجھتے. کسی دوسرے خاندان کو برباد کر دیا جائے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا. بھائی بھائی کو برباد کر دے تو کوئی دکھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اسی لیے لکھا اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو. میں منت کر کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خدا یسوع جو خدا کا پیار ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اپنے اندر آنے دے، اپنی زندگی میں آنے دے، تو اس لالچ کو نکال دوں گا تیرے اندر سے میں، کیونکہ میں تجھے وہ دولت دوں گا جو خریدی نہیں جا سکتی. خدا یسوع مسیح کے ایک شاگرد پطرس نے یہ کہا تھا، سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو کچھ ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. کچھ ایسے بھائی ہوں گے جو کہیں گے ہم دولت مند ہیں، کچھ ایسے بھائی ہوں گے جو کہیں گے ہم غریب ہیں. سوال غریبی اور امیری کا نہیں ہے، سوال اس بات کا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اگر میرا اس کے ساتھ رشتہ صحیح ہے تو راستہ بھی صحیح ہوگا. پیارے بھائی، اگر گھر میں چین نہیں ہے اور خوشی نہیں ہے اور آرام نہیں ہے تو خدا یسوع مسیح کا کہنا یہ ہے کہ مجھے آنے دے اپنی زندگی میں، پھر تیرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی. میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. آپ کہہ دو خدا یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، وہ دل میں آ جائے گا، پھر کوئی کمی نہیں رہے گی.